ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے لیکچر بھی دیا ہے کرامات کے اوپر، تو اس کے بارے سے ایک سوال تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر اپنا جو فرقہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی کرامات عقل کو دنگ کر دینے والی بھی بیان کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کے علم میں کوئی خلفائے راشدین ہو یا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو گارنٹیڈ جنتی صحابہ ہیں، ان کی کوئی ایسی کرامات جو عقل کو دنگ کر دینے والی ہوں آپ کے علم میں ہے؟ پہلے یہ دنگ والوں کا تو میں ذرا دنگ کروں نا، ان کا دنگل کہ جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے کرامات سے. یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے، اور آپ اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں. آپ یہ لاہور چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی 1965 کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ کے انڈیا کے بم پکڑتے رہے. تو آج سے 5-6 سال پہلے جو داتا دربار پہ آ کے بم ٹھوک کے 65 بندے مار گیا تھا، وہ دہشت گرد، وہ تو نہیں پکڑا گیا. جو بندہ قبر سے اتنی دور باہر نکل کے ہوائی جہاز سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا. یہ سب فراڈ بچا ہے. ادھر جیل میں بھی وہ کہتے ہیں سلمان فارس ہوں کیوں نہیں باہر نکل دے؟ اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے. پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا. انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اس قسم کے بلنڈر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے. لوگ کہیں گے جی لاؤ ویڈیو پروف سامنے لے کے آؤ، اور فیک ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں. تو سب کے سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. کرامت کو ہم مانتے ہیں. میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 ABCD، کرامات، استدراج، معجزات، اس سے ریلیٹڈ. اور ہم کرامات کو مانتے ہیں. کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے. اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے، ناک سب کچھ کاٹا گیا، کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے ہیں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا نا کہ دنیا کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں، ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایون دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی قبول کر سکتا ہے. اللہ تو سب کیا نا صحیح، ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی تو مطلب مندر جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتا ہے. وہ اللہ ہی دے رہا ہے، ان کو اس طرح آزما رہا ہے، ہمیں اس طرح آزما رہا ہے. یہاں لوگ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، وہاں وہ مندروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے، مختلف شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ خلفائے راشدین کی کچھ کرامات لے کے بھی آتے ہیں نا، بالکل جھوٹی قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. باقی میں نے کچھ صحیح روایات بھی بیان کی کہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے بیان کر دیتے ہیں، دریائے نیل کو خط لکھ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسری طرف انہی سے ہی پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کتنے خط لکھے کہ میں نے بیڑی بیرا بنانا ہے. حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ بھئی جب بحری جہاز ڈوب جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا. اس ٹائم تو لائف بورڈز بھی نہیں تھی نہ جیکٹس تھی. تو حضرت عمر نے امیر شام کو اجازت ہی نہیں دی ہے. پھر حضرت عثمان نے اجازت دی ہے. حضرت عمر کو پتا سی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے وہ جناب ڈوبی بھی تار دیندے نے، تو وہ انہوں نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیندے کہ بھائی 500-600 سال رک جائے، شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا پھر بنا لی بیڑی بیرا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے ان کا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ وہ جو سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے، میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں. کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے، ایڈے بڑے بڑے دعوے. او جی بزرگوں نے روحانی آپریشن کر دیے. میں کہتا ہوں روحانی آپریشن کہتے دل کا بائی پاس کر دیا، گردے کی پتھری نکال دی. میں کہتا ہوں یار یہ کس نے دیکھی ہے پتھری انہوں نے نکالی ہے یا وہ قدرتی طور پہ نکل گئی ہے؟ ایک کام ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کے ختنے کو بزرگ کر دے روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. میں تھوڑی بزرگی مان لینا. جڑا بندہ بائی پاس کر لینا ہے ایڈا اوکھا آپریشن بغیر چیرے، اور جڑا گردے دی پتریاں کاٹ دینا ہے وہ خطرہ تے اینی جی گل ہے. انہوں نے پتہ خطرے کوئی نہیں ہونے کیونکہ جھوٹ پکڑا جانا ہے. وہ لاشیں سلامت نکلتی ہیں جی بزرگوں کی اتنے سال بعد. اچھا اور وہ ان سے پوچھیں کہ دوسرے فرقے کے بزرگوں کی نکلی ہے، کہتا نہیں جھوٹ ہے. تو تہاڈا کی تو سچ ہے. ان کو میں نے اب مشورہ دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں علی ہمارے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، اور واقعی بڑا خطرناک. میں نے کہا یہ پرانے جو مر گئے ان کو چھوڑ دیں. اے ہن جڑے نویں میں مرتے تھے نا غوث الاقطاب اور یہ غوث،
इनकी लाशें एक एक हफ्ते के लिए ना तपती हुई धूप में चौक के अंदर रखें और कहेंगे ये बुजुर्ग था, कब्र में भी इसकी लाश 1000 साल तक 2000 साल तक सलामत रहनी थी, एक हफ्ते के लिए हम इसे रख रहे हैं धूप के अंदर। फिर ईदी अल्लाह दी मिन्नतां मारते फिरोगे, दूसरे दाड़े बॉम्ब मार जाएंगे लाशा। इतने आप कॉन्फिडेंट है तो रखे ना चौराहों पे। कब्र के अंदर किसने चेक किया? और रातों रात निकालते हैं, दफना भी देते हैं और कहते हैं जी सही निकली सी। बुलाओ ना अल्लाह दे बंदो, मीडिया को बुलाओ। सब कुछ झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। अली भाई इसी तरह की क्लिप से एक हिंट्स मिला था, हमारा एक दोस्त है उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला भाई इलाज कराओ इसका, डॉक्टर को दिखाओ जो असल तरीका है। तो उसका भी एक दोस्त था मदार का चाहने वाला भाई, तो उसने उसको सजेस्ट किया कि चलो भाई मेरे साथ, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो वहाँ पे सबसे फेमस तो अब्दुल्ला शाह गाजी का ही है, उधर चलो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देख लेना आप औलाद होके रहेगी इंशाल्लाह। तो आपकी इस क्लिप से हिंट्स मिला था मुझे, तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात सुनो, ये हमारे बराबर में एक बच्चा है उसकी ना उंगली टेढ़ी है, बिल्कुल ही समझ लें है ही कोई नहीं, समझ लें वो टेढ़ी है। तो पहले चेक कर लेते हैं, आप इनको कहो औलाद नहीं चाहिए पूरी जो है ना, ये जरा छोटा काम, हाँ उंगली सीधी कर दें। तो वो बुरा मान गया, बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, बंदा एक औलाद दे रहा तुम उंगली मांग रहे हो, तुम्हें अकल ही कोई नहीं है। तो नजर आ जाना ना, नहीं ये तो बोलते तौहीन कर रहे हो तुम यार, उंगली मतलब उंगली कौन देता है, रब ने कभी उंगली दी तुम्हें? तो मसला ये ना, ये इनके दावे हैं और आप इनके तमाशे देखें, इनके ऊपर आप प्यार मोहब्बत से इस्लाह की कोशिश करें। और बाकी इनसे कहें कि जो हिंदू हैं उनको भी मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, अल्लाह ही दे रहा है और इनके कुछ करने से कुछ भी नहीं होता। और फिर इससे जरा पूछें कि आपके बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल्स क्यों लेके जाते हैं? जिनके मजार बाद में बनने होते हैं ना, जब इनके पेशाब रुके हुए होते हैं तो वो तो डॉक्टर ही ठीक कर रहे होते हैं। इलियास कादरी साहब का पिछले दिन ऑपरेशन हुआ है ना, जी जी, तो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में क्यों गए हैं? किसी बुजुर्ग के मजार पे ले जाते हैं उनको, तो पता चल जाता ऑपरेशन होता है कि नहीं। दवाइयां आप लाके डॉक्टरों से खा रहे हैं, ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं अपने, और जब ये मरेंगे इनके मजारात में लोग कहेंगे ये हमारी मुश्किलें हल करेंगे। पूरी जिंदगी तो खुद डॉक्टर को जानते रहना है, ठीक है ना। और कितनी करिए यार, दादा ने जुबान बुलाओ। नहीं हमने इस पे एक प्रैक्टिकली तजर्बा भी करके देखा, हमने उनसे सवाल किया या आप जो डिस्कस कर रहे होते हैं मुर्दों को जिंदा किया इस तरीके का मामला, तो उन्होंने मिसाल से हमें समझाया, वो आप भी समझे, हो सकता है शायद समझ आए कि भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना कुरान में जिक्र है ना, आप यकीन करें अगर यही चीज हमारी किताब में लिखी होती ना आपने इनकार कर देना था। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो फिर मतलब वो इसलिए कि कुरान हुज्जत है उनको, कि कुरान में मुर्दों का जिंदा करना ही सिर्फ साबित नहीं है, कुरान में बगैर बाप के हजरत ईसा की पैदाइश भी है। तो आप लोग अब आंदा के बाद ना अपनी बच्चियों की शादियां कराना बंद कर दें और कहें सईदा मरियम को औलाद हुई थी, हमारे बच्चियों को भी हो जाएगी, तो क्या बंद कर देंगे? उधर कहेंगे नहीं जी निकाह करना सुन्नत है, उधर एक गल कर देंगे। तो ये सिर्फ ये जो अंबिया के जो मामलात हैं वो तो दुनिया पे अल्लाह की हुज्जत होते हैं, उनको मनवाना अल्लाह ने अपने आप को मनवाना होता है, इन लोगों को मनवाना नहीं होता। और आपको बताऊं, नबियों से जब मुंह मांगे मोड़ से मांगे गए ना, उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद अज़ाब इस्तिसाल आया। ये मुंह मांगे क्या, ये मुंह से जो खुद कह रहे हैं वो नहीं करके दिखा सकते, जो ये कहते हैं कि हम ये कर लेते हैं वो करके बता दें। उन्होंने आगे से जवाब दिया, यार ये जो आप समझ गए, जाहिर बात आपकी मशहूरी माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही चल रही है, और तो वो समझ गए कि किसने ये कहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये बंदे का काम ही गलतियां निकालना, बुजुर्गों के पीछे पड़ा हुआ है, और इस तरीके से अगर गलतियां निकालना शुरू कर देना सारे बुजुर्ग ही फारिग हो जाएंगे इस तरीके से। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला हमारा भी मिशन यही है कि हम सारे, जैसे वो कहते थे नबी अलैहिस्सलाम पे इल्जाम था कि इसने इतने खुदाओं का एक खुदा कर दिया, हम चाहते हैं सारे बुजुर्गों का एक ही बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग उन पे जुड़े। और ये सेम बात अहमद बरेलवी साहब ने फतावा रिजविया में लिखी है कि अगर हम वहाबिया की बातें सही मान लें, उन जिनको वहाबिया कहते हैं वो, तो हमारे पिछले 1100 साल के सारे बुजुर्ग फारिग हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ, यानी कुरान और सुन्नत फारिग हो जाएगी। तो बुजुर्ग अगर फारिग हो रहे हैं तो इनको कहें कि अल्लाह का बंदा 99 कतल थे तुसी भी कीते इन्हें। ये जो बरेलवी अगर ये बात कर रहे हैं ना, उनको कि आप अपने अलावा सबको दोस्त की फिरके नहीं समझते क्या? तो इसका मतलब है सारों के बुजुर्ग तो आपने भी खत्म किए हुए हैं। जो बंदियों से पूछे वो अपने अलावा सारों को दोस्त की समझते हैं, तो बाकी मैंने इलियास गुम्मन को खुद अपने कानों से सुना सामने बैठ के, उसने कहा जन्नत में सिर्फ हनफी देवबंदी जाएंगे। मैंने कैसे को पूछो कि देवबंद मदरसा तो 1867 में बना है, उससे पहले किस तरह जान के उन्होंने डिग्री किस तरह दोगे देवबंदी? तो आप क्लेम इन लोगों के देखें,
تو یہ لوگ اپنے علاوہ سارے بزرگوں کو ہی فارغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے بھی ساتھ کر دیے. تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، 99 نے مارے سن، اسی 100 بھی مار کے سینچری کر دیتی. 99 تو سارے نے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنے علاوہ جب آپ ساروں کے بزرگ فارغ کیے ہوئے ہیں تو اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں نا. کیا دیوبند نے بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بزرگوں کو فارغ نہیں کیا ہوا؟ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے؟ تو ہم نے اگر آپ کی بھی نکال دی تو آپ کی مشن کو آگے لے کے گئے. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. تو ہم تو بزرگوں کے دیکھے طریقے، بزرگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنے دیتے. یہ بزرگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیاں نکالیں. حمزہ بریلوی نے سام الارمین میں ڈھونڈ کے اشری تھانوی کی کتاب حفظ الایمان وہ اتنی سی میں سے وہ نکال کے اور پھر وہ ایک پڑیا لکھ دی ڈھونڈ کے. تو انہوں نے بزرگوں کی غلطیاں نکالی. تو بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. تو اگر ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلا کرے. بزرگوں کے دیکھیں جی، بزرگوں کے طریقے پہ بھی چلنے دیتے. ایک علی بھائی اگلا سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ ہمارے سامنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا. تو آپ صرف یہ بتا دیں، بنیادی سوال یہ کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے تو کیا ہمیں خوابوں کے ذریعے کسی مسئلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، یہ خوابوں کے اوپر جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، پہلے تو میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 6B، خواب کشف اور الہام کے اوپر. خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں. کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا. اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بخاری مسلم، وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں، یہ شرح کرتے ہیں. اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب. طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟ اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شے دیکھا ہے. اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے، کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت قادیانی دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے صحابہ کرام کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس کس حالت میں دیکھا. عبداللہ ابن عباس پورا انٹرویو کرتے تھے، میں نے پورا لیکچر دیا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، یہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں طاہر القادری صاحب کی تصویر ہے، میری بھی تصویر ہے، توصیف راجدی صاحب کی بھی، باقی لوگوں کی، سارے فرقوں سے ایک ایک میں نے بندہ اٹھا کے نا تو وہ تصویر لگا کے تو میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے بخاری، صحیح مسلم سے، ابو داؤد، ترمذی ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ رولز ہیں. ان رولز کے باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آ کے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے. اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں. جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت، پکے کٹر صوفی تھے، بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ. بعد میں چینج ہوئے. جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا، اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سیدنا حسین ابن علی سے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا. شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سرانے پہ آسی، ایڈی انہوں نے بھی آسی کہ یہ سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. وہ اشارہ تو ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں، مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں. یہ محکمہ یہ لگ گئی، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے، وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو. ورنہ مجھے تو پتا ہوتا جب آپ کے خواب میں ہوں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک محکمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین نے مجھے قلم دیا نا، اس سے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مجھے خود لکھنا چاہیے جو میں نے حق سمجھا ہے. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، عربوجم میں مشہور ہوئی. ایک وہ وقت تھا شاہ ولی اللہ کہتے تھے حنفیت کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لیے کوئی اور فقہ سوٹیبل ہی نہیں ہے. اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. میں نے کتنے بڑے بڑے دیوبند بریلوی علماء کو جب بتایا وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا حجت اللہ، کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے. پھر بعض نہیں اسی تو نوٹس پڑھے سر. میں کہا پوری پڑھو، حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی آ چکی ہے.
تقلید کو انہوں نے اس امت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی قرار دیا ہے. شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی، جس نے میں بھی پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث، پھر شیعہ کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ بھی مطلب ایک اس اعتبار سے لرننگ والا پروسیس آج بھی سب کو ملتا ہوں، اور اب میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرواتا رہتا ہوں. تو یہ حضرت حسین کا قلم دینا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لکھنا چاہیے اور حق بات، کیونکہ حضرت حسین بھی حق کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے نا، اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ گمراہی ہے تو کیا ہوئی، میں تو لکھوں نا. اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ رفع دین کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے، لیکن کرنا بہتر ہے. اس وقت یہ بات بھی کرنا بڑی بات تھی. قرآن کا ترجمہ کیا، 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا جی قرآن عربی سے انہوں نے فارسی بنا چڑھا ہے. تو لوگوں نے انٹلیکچوئل لیول سے کہتے ہیں ساڈے بزرگ بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن، اے ہوندے سن جے پڑھے لکھے، کہ انہوں نے وہی نہیں سمجھ کہ ترجمے دا اور دا کیا فرق ہے. آج تو سارے ترجموں کی باتیں کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے اس وقت یہ کارنامہ کیا ہے. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں، تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا، اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی، اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا، اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے، نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے، آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے.